السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ مصنف مظہر کلیم ایپیسوڈ 9۔ ارے یہ تو تنویر کی کار ہے، اچانک خاور نے کہا تو نعمانی بھی چونک پڑا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ کچھ فاصلے پر انہیں سڑک کے کنارے تنویر کی کار کھڑی نظر آ گئی۔ لیکن یہ تو خالی ہے، نعمانی نے کہا اور پھر اس نے آگے جا کر کار کھڑی کر دی۔ دوسرے لمحے وہ دونوں نیچے اترے، تیزی سے کار کی طرف بڑھ گئے۔ خاور نے جلدی سے اس کی بونٹ پر ہاتھ رکھا۔ انجن ابھی گرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہاں پہنچے زیادہ دیر نہیں ہوئی، خاور نے کہا۔ تو نعمانی نے اسباب میں سارے ہلا دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تنویر کے ساتھ صالح تھی، خاور نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں سے ہم سے پہلے اس کوٹھی کو ٹریس کر لیا ہے اور اب وہ دونوں کہاں گئے ہوں گے؟ نعمانی نے کہا۔ ہاں، تنویر کی طبیعت ہی ایسی ہے، تمہارا خیال درست ہے، لیکن کوٹھی کی اکوی چار دیواری تو کافی اونچی ہے، وہ تو اندر ہیں، تو پھر اب تک کیا کر رہے ہیں؟ خاور نے کہا۔ آؤ اب ہمیں اندر جانا ہوگا، نعمانی نے کہا۔ میں کار دیوار کے ساتھ روکتا ہوں، تم کار کی چھت پر چڑھ کر اندر کود جاؤ، میں باہر رکوں گا، اگر ضرورت پڑے تو مجھے وائس ٹرانسلیٹر پر کال کر لینا، خاور نے کہا۔ اس کو وائس ٹرانسلیٹر پر کال کر لیا جائے، نعمانی نے چونک کر کہا۔ پھر اس کے بعد جلدی سے گھڑی کا وینڈ بٹن کھینچا، پھر سوئیوں کے مخصوص ہندسے پر لے جا کر اس وینڈ بٹن کو مخصوص انداز میں پریس کر دیا تو گھڑی کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک وہ اس طرح جلتا بجھتا رہا تو نعمانی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے وینڈ بٹن پریس کر دیا۔ گڑبڑ ہے، تنویر کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تم کار لے کر دیوار کے ساتھ کھڑی کرو، اب اندر جانا ہی پڑے گا، نعمانی نے کہا۔ تو خاور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ نعمانی پیدل ہی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خاور نے کار دیوار کی سائیڈ کھڑی کر دی اور نعمانی نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن یہ عقبی سڑک مکمل طور پر سنسان سی تھی، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ نعمانی تیزی سے کار کی چھت پر چڑھا اور پھر دیوار کے کناروں پر دونوں ہاتھ رکھے اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے اس کا جسم دیوار پر پہنچ گیا۔ چند لمحوں تک وہ وہیں پڑا اندر کا جائزہ لیتا رہا، پھر آہستہ سے اندر کود گیا، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوٹھی خالی ہے، کیونکہ اندر غیر فطری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اس نے مشین پستول جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ پھر راہداری سے گزر کر وہ کوٹھی کے سامنے کے رخ پر پہنچا تو وہاں بھی کوئی آدمی موجود نہ تھا اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوٹھی خالی ہے، لیکن پھر یہ تنویر اور صالحہ کہاں ہیں؟ وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تنویر اور صالحہ اس کوٹھی میں نہ آئے، بلکہ کوٹھی خالی کیوں تھی، جبکہ انہیں کوئی اس کوٹھی کے بارے میں معلومات بھی نہیں تھی۔ نعمانی یہ سب کچھ سوچتا ہوا کوٹھی کے اندر گھومتا رہا، لیکن جب پوری کوٹھی گھوم کر وہ واپس باہر آیا تو چند نشانات کی بنا پر وہ جان گیا، اسے یقین آ گیا تھا کہ کوٹھی آباد تھی اور اسے کچھ دیر پہلے خیال کیا گیا ہے، لیکن کوئی اور خالی کرنے والا کہاں گیا اور تنویر اور صالحہ کہاں؟ ان سوالات کے جوابات اس کے پاس نہیں تھے۔ بہرحال اس بار وہ فاٹک کی طرف بڑھ گیا، پھر فاٹک کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ بڑے اور چوڑے فاٹک دونوں کے اندر سے کنڈے لگے ہوئے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر ہی کہیں ہے، کوئی تہہ خانہ یا کوئی سرنگ۔ نعمانی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چھوٹا فاٹک کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاور کو سب کچھ بتا کر ساتھ رہے گا، پھر اس تہہ خانے یا کوئی سرنگ تلاش کرے گا۔ وہ خاور کو اس لیے بتانا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر جانے کے بعد خاور بہرحال ٹینشن کا شکار ہو گیا ہوگا۔ وہ کوٹھی کے سامنے سے گزر کر سائیڈ روڈ سے ہوتا ہوا اکوی طرف آیا تو اس نے کار کو اسی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا دیکھا، پھر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہاں کار کا اتنی دیر کھڑے رہنا غیر معمولی تھا، اس لیے اسے یہاں زیادہ دیر تک کھڑی نہ کر سکتا تھا۔ تیز سے قدم اٹھاتا کار کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ کار خالی تھی۔ خاور اندر موجود نہ تھا، تنویر کی کار وہیں موجود تھی جہاں انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ نعمانی ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، کیونکہ اسے خیال آیا تھا کہ شاید خاور تنویر کی کار میں موجود ہو، ایسا ممکن نہ تھا۔ خاور یقیناً اسے دیکھ کر کار سے باہر آ جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک موہوم سی امید کے تحت کار کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن ابھی وہ ساتھ والی کوٹھی کی دیوار کے پاس پہنچا تھا کہ اچانک اس کی ناک پر جیسے غبارہ سا پھٹا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن یک لخت اس کے ساتھ چھوڑ گیا۔ اس کے ذہن میں جو آخری احساس ابھرا تھا وہ یہ تھا کہ وہ نیچے گر رہا ہے، اس کے بعد اس کے تمام احساسات جیسے فنا ہو کر رہ گئے ہوں۔ عمران نے ٹائیگر کو ایک ہوٹل میں اور جوانا کو رانا ہاؤس ڈراپ کیا اور پھر وہ خود وہاں سے سیدھا دانش منزل پہنچ گیا۔ کچھ پتہ چلا مادام شیری کا؟ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اس کے مسکرانے کے انداز پر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ مادام شیری کا نام لیتے ہوئے تمہارے چہرے پر اتنی پراسرار سے مسکراہٹ آ گئی ہے، کہیں خواب میں اس سے ملاقات تو نہیں ہوگی؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ آپ مادام شیری سے ملاقات کے لیے گئے تھے، لیکن واپسی آپ کی خالی ہاتھ ہی ہوئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ راج پور میں عمارت تو ہم نے تلاش کر لی تھی، لیکن وہ عمارت بھی چھوڑ چکی تھی، بس اس کی کار کے بارے میں ٹھوس کلو مل چکا ہے، عمران نے جواب دیا اور ریسیور کی طرف اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔
پھر آئیے آپ کی ملاقات کرا دوں مادام شیری اور اس کے آدمی مارٹن سے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بلیک زیرو نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو دیوار پر ایک سکرین روشن ہو گئی اور عمران سکرین پر موجود ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ اسپیشل روم کا منظر نظر آتا تھا جس میں کرسی پر ایک غیر ملکی لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی موجود تھی۔ یہ کون ہے اور کیسے یہاں پہنچ گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے بٹن آف کر دیا۔ یہ مادام شیری ہے، یہ اکوی کی طرف سے چھت پر پہنچی تو مجھے کاشن مل گیا، میں نے فوراً حفاظتی انتظام کا بٹن آن کر دیا۔ پھر اس نے چھت پر حیرت انگیز آلے کی مدد سے ایک بھورے رنگ کی گیس فائر کر دی جو کمروں میں پھیل گئی، لیکن خصوصی انتظامات کی وجہ سے یہ بے اثر ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سامنے کے رخ سے نیچے اتری، اس نے اسے بے ہوش کرنے والی گیس فائر کی اور اس کے ساتھیوں کی تلاشی شروع کی تو اکوی طرف کی نرسری میں ایک غیر ملکی موجود تھا۔ میں نے اس پر خصوصی گن سے فائر کر کے اسے بے ہوش کیا، پھر میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے نرسری موجود دونوں آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا سا تھیلا بھی تھا جس میں عجیب و غریب ساخت کی مشینری بھی تھی۔ میں اسے وہاں سے اس کے سامان سمیت اٹھا کر جہاں لے آیا، پھر میں نے اسے ہوش میں لا کر اسے پوچھ گچھ شروع کر دی تو اس نے بتایا کہ اس کا نام مارٹن ہے اور وہ شی ڈاگ کی مادام شیری کا مخصوص اسسٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بھی بتا دی کہ مادام شیری کو کیسے اس بلڈنگ کا پتہ چلا۔ اس کے بعد مادام شیری نے یہاں کوئی مشین اندر آن کرنے کا پلان بنایا جس کی وجہ سے یہاں موجود تمام مشینری آن ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنی اور مادام شیری کی آمد کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دی۔ میں نے اسے جب شی ڈاگ کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہی تو اچانک اس کا جسم ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے جسم کے اندر کوئی بم موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے مادام شیری کو ہوش میں لا کر اس سے بات چیت کی، پھر اس نے تسلیم کیا کہ وہ مادام شیری ہے، لیکن میں اس سے پوچھ گچھ آپ کے آنے تک میں نے ملتوی کر دی کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ وہ کہیں اس مارٹن کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ لیکن اس مادام شیری نے حیرت انگیز صلاحیت کا ثبوت دیا کہ اس نے اندر سے دروازے کا لاک کھول لیا، پھر وہ یہاں آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ میں اس وقت کچن میں تھا، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے میں مطمئن تھا۔ میں کچن سے باہر آیا تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں مڑا ہی تھا کہ مادام شیری نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مادام شیری انتہائی پھرتیلی اور ماہر لڑکی ہے، لیکن میں نے اسے دوبارہ بے ہوش کیا، پھر اسے خصوصی طور پر بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر میں نے اسے اسپیشل روم نمبر 2 میں کرسی پر باقاعدہ جکڑ دیا ہے۔ بلیک زیرو نے پوری بات بتاتے ہوئے کہا تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کہاں ہے وہ مشینری جو مادام شیری اور اسمارٹن سے ملی ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے زیرو روم میں رکھ دیا ہے، آئیے، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ دونوں زیرو روم میں پہنچے اور وہاں میز پر مادام شیری کے پاس موجود سامان کے ساتھ ساتھ انتہائی عجیب و غریب ساخت کی مشینری بھی موجود تھی۔ عمران اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ یہ شی ڈاگ تو مجھے بلیک تھنڈر سے بھی زیادہ سائنسی طور پر ایڈوانس تنظیم لگتی ہے، انتہائی حیرت انگیز مشینری استعمال کی جا رہی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس مادام شیری کی آپ باقاعدہ چیکنگ کریں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے جسم میں بھی کوئی نہ کوئی بم ضرور فٹ ہوگا۔ بلیک زیرو نے واپس آپریشن روم میں پہنچتے ہوئے کہا، ہاں تمہیں اسپیشل روم سے اٹھا کر چیکنگ روم میں لے آؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا آپریشن روم کی طرف دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بلیک زیرو کمرے کی طرف بڑھ گیا جیسے اس نے چیکنگ روم کا۔ اس کمرے میں ایسی مشینری موجود تھی جس کی مدد سے کسی بھی انسان یا مشینری کو مکمل طور پر چیک کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کاندھے پر بے ہوش مادام شیری لدی ہوئی تھی۔ اس نے اسے ایک اسٹیشن نما بیڈ پر لٹا دیا جس کے ساتھ ہی میز پر باقاعدہ شیشے کا ایک بڑا غلاف موجود تھا۔ اس نے غلاف بیڈ پر رکھا، پھر اسے باقاعدہ بیڈ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اس شیشے کے غلاف سے مختلف رنگوں کی تاریں نکل کر ساتھ موجود ہیکل دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ بلیک زیرو کے پیچھے عمران نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا، پھر اس نے مختلف بٹن پریس کر کے اس کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین کے درمیان موجود سکرین پر ترچھی لکیریں دوڑنے لگی اور ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں حرکت کرنے لگی۔ عمران کچھ دیر تک سکرین اور ڈائلوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی۔ اس کے اندر کوئی مشینری یا بم وغیرہ موجود نہیں ہے، البتہ زہریلے کیپسول کو علیحدہ چیک کرنا ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سارے رہتے آگے بڑھ کر شیشے کا غلاف بیڈ سے علیحدہ کیا، پھر ایک ہاتھ سے اس نے مادام شیری کے دونوں جبڑے بھینج کر اس کا منہ کھولا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس نے اس کے کھلے ہوئے منہ میں ڈال دی۔ اس میں موجود زہریلا کیپسول چیک کرنا شروع کر دیا۔ عمر بھی تو چیک کر لینا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو اختیار چونک پڑا۔ عمر کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا، صحیح عمر صحیح معلوم ہوتا ہے، چاہے انسان ہو یا جانور، چونکہ عورتیں اپنی صحیح عمر چھپاتی ہیں، اس لیے یہ موقع اچھا ہے کہ تم اس کے دانتوں سے اس کی صحیح عمر معلوم کر لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دانتوں سے تو جانوروں کی عمریں معلوم کی جاتی ہیں یا پھر بکری کے دانت گنے جاتے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا،
انسانوں کے دانت بھی ان کی اصل عمر کا بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں. جب کسی کی صحیح عمر معلوم نہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر دانتوں سے اس کی درست عمر چیک کر کے سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں. عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا. اور اگر 32 مصنوعی لگی ہو تو اب بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو پھر عمر کیا معلوم کرنی, اس کے کفن دفن کے بندوبست کا آغاز کر دیا جاتا ہے. عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے بے اختیار مسکرا دیا. بہرحال اس کے دانت بھی اصل ہیں, ان میں کوئی کیپسول وغیرہ بھی موجود نہیں ہے. بلیک زیرو نے کہا دودھ کے دانت تو نہیں ہے. عمران نے چونک کر کہا دودھ کے دانت کیا مطلب, اس عمر میں دودھ کے دانت کہاں ہو سکتے ہیں. بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس لیے کہ یہ دانش منزل میں داخل ہوئی اور پھر اس کے لاک کھول کر اندر سے کھول لیا. اس کے باوجود تم اسے بڑے آسانی سے بے ہوش کر دیا. اس سے مجھے خیال آتا ہے کہ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا. میں نے تو کہا تھا کہ خاصی پھرتیلی اور ماہر لڑکی ہے. بلیک زیرو نے کہا تو پھر اصل بات بتا دو. عمران نے کہا اصل بات کیا بات. بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا تمہارے ذہن پر تو چوٹ نہیں لگ گئی, جب لگنی تو دل پر چاہیے تھی کہ تم اب ہر بات کا مطلب پوچھنے لگ گئے ہو. اصل بات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں اتنی لڑائی میں بیکار کیا تھا اور کس طرح اتفاقاً تم نے اسے بے ہوش کر دیا. عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں, اپنی طرف سے تو خاصی مہارت دکھا رہی تھی لیکن میں بہرحال آپ کا شاگرد ہوں. بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا. اچھا جواب ہے سیاست دانوں جیسا کہ اب اگر میں شاگرد کے مار کھانے کی بات کروں تو بات اپنے اوپر آ جائے. بہرحال اب اسے اٹھاؤ اور بلیک روم میں لے چلو تاکہ اس سے اطمینان سے پوچھ گچھ کی جا سکے. عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر اس نے بیڈ پر بے ہوش پڑی مادام سیری کو اٹھایا اور چیکنگ روم میں لے جا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. عمران واپس آپریشن روم میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. جولیا بول رہی ہوں. دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی. X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. یس سر. دوسری طرف سے جولیا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اس انتھونی یا شی ڈاگ کے آدمیوں کی تلاش کا کیا رزلٹ ہے. عمران نے سرد لہجے میں کہا ابھی تلاش جاری ہے سر, ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی. جولیا نے جواب دیا. کون کون تلاش کر رہے ہیں. عمران نے پوچھا. تنویر اور صالح ایک ٹیم کی صورت, نعمانی اور خاور دوسری ٹیم کی صورت, صفدر اور تشکیل تیسری صورت اور صدیقی اور چوہان چوتھی ٹیم کی صورت میں تلاش کر رہے ہیں. تنویر اور صالح کے بارے میں آپ کو رپورٹ مل چکی ہے اور مشین بھی دانش منزل پہنچ گئی ہے جبکہ وہ دوبارہ انہیں تلاش کرنے میں مصروف ہیں. جولیا نے جواب دیا. ایک کار کا نمبر نوٹ کرو. عمران نے کہا. پھر وہ نمبر لکھوا دیا. یس سر نوٹ کر لیا ہے. جولیا نے جواب دیا. اس طرح دانش منزل کے اطراف میں تلاش کرو کیونکہ میں نے اسے دانش منزل کے اطراف میں چکراتے ہوئے دیکھا ہے. اگر یہ کار مل جائے تو اس میں سوار افراد کو بھی ہوش کر کے رانا ہاؤس پہنچا دو اور اگر کار نہ ملے تو پھر اس کی مکمل تلاشی ہونی چاہیے. جو سامان اس میں سے دانش منزل پہنچا دو اور اس کار کی خفیہ نگرانی کراؤ تاکہ اس کی مدد سے کسی نہ کسی کو پکڑا جا سکے. جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق یہ کار اسی شی ڈاگ کی سرگنا مادام شیری کے استعمال میں ہے. عمران نے کہا. یس سر میں ابھی اس کی تلاش کراتی ہوں. جولیا نے جواب دیا. تو عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا. پھر اٹھ کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا بلیک روم کی طرف بڑھ گیا. بلیک روم میں مادام شیری لوہے کے راڈ پہ جکڑی ہوئی موجود تھی جبکہ بلیک زیرو بھی وہیں موجود تھا. تم آپریشن روم میں جاؤ. عمران نے کہا. میں نے اسے ہوش میں لانے کا انجیکشن لگا دیا, یہ ابھی ہوش میں آ جائے گی. بلیک زیرو نے کہا. تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر اس نے بلیک زیرو کو جولیا کو کی جانے والی کال کے بارے میں بتا دیا تاکہ اگر جولیا کی کال آئے تو اسے آسانی سے ہینڈل کر دے. بلیک زیرو سارے لاتا ہوا بلیک روم سے باہر چلا گیا. عمران کرسی گھسیٹ کر اطمینان سے اس کے پاس بیٹھ گیا. اس کی نظریں مادام شیری پر جمی ہوئی تھی. صدیقی اور چوہان ایک ہی کار میں صبح سے ایسے ہوٹلوں کو چیک کر رہے تھے جہاں غیر ملکیوں کی آمدرفت رہتی تھی لیکن صبح سے اب دوپہر ہو گئی تھی مگر انہیں کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا تھا جس پر وہ انتھونی ہونے کا شک کر سکتے. انہیں معلوم تھا کہ انتھونی نام تو بدل سکتا ہے یا میک اپ کر سکتا ہے لیکن بہرحال اپنا قد و قامت تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے وہ قد و قامت کو بنیاد بنا کر چیکنگ کر رہے تھے اور اس قد و قامت کے انہیں کئی افراد نظر آئے تھے لیکن ان کے میک اپ بھی نہ تھے اور ظاہر ہے میک اپ کے بغیر تو چہرہ انتھونی کے حلیے سے نہ ملتے تھے, اس لیے ان کے چہروں میں مشکوک نہ ہوئے. صدیقی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ چوہان سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور صدیقی کار ایک ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں اتار رہا تھا. میرا خیال ہے صدیقی کہ اس طرح ہمیں اسے تلاش نہ کر پائیں گے. چوہان نے کہا. تو صدیقی جو کار پارکنگ کی طرف لے جا رہا تھا چونک پڑا. تو پھر اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے. صدیقی نے کار پارکنگ میں لے جا کر روک دی. اس ہوٹل کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ یہاں ایک کاربن خود بوڑھا ایلگر نامی آدمی رہتا ہے. وہ طویل عرصے تک کاربن میں رہ چکا ہے اور اس کا تعلق بھی زیر زمین دنیا سے رہا ہے اور اب کئی ملکوں سے یہاں پہ آیا. اگر اس سے پوچھ گچھ کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس شی ڈاگ یا اس مادام شیری یا ہو سکتا ہے کہ وہ انتھونی کے بارے میں جانتا ہو. چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا.
جانتا تو ہوگا، لیکن کیا اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ انتھونی یا مادام شیری یہاں کہاں رہ رہے ہیں؟ صدیقی نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ اس سے معلوم نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مادام شیری یا اس کے ساتھیوں کے حلیے معلوم ہو جائے، اور چونکہ ہمیں یہ خیال ہوگا کہ انہیں کون پہچانتا ہے، اس لیے انہیں یقیناً میک اپ کا خیال نہ آیا ہوگا۔ چوہان نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ پہلے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، لیکن تم مجھ سے کیسے جانتے ہو؟ صدیقی نے کار لاک کر کے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ 1 سال پہلے اتفاقاً میں ایک دوست کی معرفت ملاقات ہوئی تھی، وہ یہ دوست اسے جانتا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، چوہان نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سارے لا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہوٹل کے کاؤنٹر پر موجود تھے۔ اب ایک مستقل طور پر یہاں پہ ایک الگر نامی آدمی رہتے ہیں، ان سے ملنا ہے، چوہان نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، وہ کمرہ نمبر 18 تیسری منزل میں رہتی ہے، میں انہیں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں، کاؤنٹر مین نے کہا۔ نہیں، وہ ہم سے واقف نہیں ہے، ہمارے پاس ان کے ایک دوست کی ٹیپ ہے، چوہان نے کہا، تو کاؤنٹر مین نے اس بات میں سارے لا دیا۔ پھر وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 18 کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ اس کے باہر پلیٹ پر والگر کا نام دائز تھا۔ چوہان نے ڈور بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ ڈور پونچے مائک سے ایک آواز سنائی دی۔ میرا نام آصف ہے، 1 سال پہلے ہوٹل البانو میں آپ کے اور میرے مشترکہ دوست روبرٹ فورڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے آپ سے ایک ذاتی کام ہے، چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اندر آ جاؤ، وہی آواز سنائی دی۔ پھر دروازے کا آٹومیٹک لاک کھلنے کی مخصوص آواز سنائی دی تو چوہان نے دروازے کو دبایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ صدیقی اور چوہان دونوں اندر داخل ہو گئے۔ سٹنگ روم میں ایک صحت مند کارمن نژاد بوڑھا آدمی موجود تھا، اس کے جسم پر سوٹ تھا اور لباس، اور اس کی تراش خراش پتہ دے رہی تھی کہ بوڑھا خاصا دولت مند آدمی ہے۔ او مسٹر آصف، آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس بوڑھے نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، یہ میرے دوست ہے رانا صاحب، چوہان نے مسافہ کرتے ہوئے صدیقی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ پھر صدیقی نے بھی والگر سے مسافہ کیا۔ آج کیا پینا پسند کریں گے؟ یہ والگر نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ جوس منگوا لیں، چوہان نے کہا، تو والگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سروس والوں کو 2 جوس اور اپنے لیے 1 کپ لانے کا آرڈر دے دیا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آمد کیسے ہوئی مسٹر آصف، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ والگر نے ریسیور رکھ کر چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جوس آ جائے پھر بات ہوگی، چوہان نے کہا، تو والگر چونک پڑا، لیکن وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے شراب اور جوس لا کر دیے تو جوس کے گلاس صدیقی اور چوہان نے اٹھا لیے، جبکہ شراب کا گلاس والگر نے اپنے سامنے رکھ لیا۔ مسٹر والگر، آپ کا تعلق کارمن سے رہا ہے اور آپ کا کارمن نژاد دوست بھی رہا ہے، جبکہ ہمارا تعلق بھی ایک ایسی ہی فرم سے ہے جس کا ہیڈ آفس کارمن میں ہے۔ ہماری فرم 200 پوری دنیا میں ایٹمی مشینری کے انتہائی اہم پرزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی فرم کا کاروبار ہے۔ تم دونوں یہاں کے مقامی ایجنٹ ہیں۔ گزشتہ ہماری فرم کو ایٹمی وار ہیڈز کے سلسلے میں اہم پرزوں کا بہت بڑا آرڈر دیا گیا، لیکن اچانک اس کا آرڈر روک دیا گیا۔ ہماری فرم کے استفسار پر بتایا گیا کہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ کوئی بین الاقوامی تنظیم جس کا نام سی ڈاگ بتایا جاتا ہے کا ایک گروپ جس کی سرگنا کوئی مادام شیری ہے، خفیہ طور پر یہاں پاکستان میں آئی اور وہ پاکستانی وار ہیڈز کو چرانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے وار ہیڈز کے نہ صرف تمام اسٹور سیڈ کر دیے گئے ہیں، بلکہ اس تنظیم کا خاتمہ جب تک نہ ہو جائے تب تک مزید وار ہیڈز نہیں ملیں گے۔ اس طرح ہماری فرم کا بہت بڑا آرڈر غیر معینہ عرصے کے لیے روک دیا گیا ہے، جس سے ہماری فرم کو بے حد نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ چاچا، ہماری فرم نے ہمارے ذمہ یہ ٹاسک لگایا کہ ہم معلوم کریں کہ یہ شیداغ وغیرہ کب ختم ہوگی۔ ہم نے ملٹری انٹیلیجنس سے رابطہ کیا، لیکن وہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اس پر ہم نے سوچا کہ ہم خود اپنی فرم کے مفاد میں اس گروپ کو تلاش کریں تاکہ اس کی نگرانی کر سکے اور اپنی طور پر یہ معلوم ہو سکے کہ یہ گروپ کب ختم ہوتا ہے یا پاکستان سے کب واپس جاتا ہے۔ چوہان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے کہا، جبکہ صدیقی خاموش بیٹھا والگر کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو چیک کر رہا تھا۔ شیداغ اور مادام شیری دونوں ناموں پر والگر چونکا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اپنے آپ کو نارمل کر لیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ باخبر آدمی ہیں، اس لیے آپ کو یقیناً یہاں شیداغ یا مادام شیری یا اس کے آدمی کی موجودگی کے بارے میں علم ہوگا۔ اگر آپ ہمیں حتمی طور پر درست معلومات مہیا کر دیں تو آپ کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا اور اس بات کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کا نام سامنے نہیں آئے گا۔ چوہان نے کہا۔ سوری مسٹر آصف، میں آپ کے منہ سے یہ پہلی بار سن رہا ہوں، مجھے اس سے قطعی کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، والگر نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر والگر، آپ شاید اس گروپ سے خوفزدہ ہیں، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا، اور وہ دوسری بات یہ کہ ہمارا تعلق
کسی طرح بھی جرائم پیشہ افراد سے نہیں ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کب تک یہاں رہتے ہیں اور کب واپس جاتے ہیں تاکہ ہمارا بزنس اوپن ہو سکے۔ اس بار صدیقی نے والگر سے مخاطب ہو کر کہا، "آئی ایم سوری مسٹر رانا، میں واقعی اس بارے میں مکمل طور پر لا علم ہوں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔" والگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، "ٹھیک ہے، چلیں آپ یہ بتا دیں کہ اس مادام شیری کا حلیہ کیا ہے۔" صدیقی نے کہا تو والگر بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ "کیا مطلب؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ سے غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں جانتا تک نہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آئی ایم سوری، آپ اب جا سکتے ہیں۔" والگر نے اسی بار غصیلے لہجے میں کہا۔ مسٹر والگر کم از کم میرے ساتھ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ چوہان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صدیقی بھی سر لاتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ دونوں والگر سے مصافحہ کر کے کمرے سے باہر آ گئے۔ اس بار والگر انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا تھا اور وہ دونوں اس کے کمرے سے نکل کر سیدھے لفٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے، لیکن لفٹ میں داخل ہونے کی بجائے چوہان نے صدیقی کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں تیزی سے واپس مڑ گئے۔ "ساتھ والا کمرہ خالی ہے، میں نے اس کی میز کے نیچے ڈکٹا فون لگا دیا ہے۔" چوہان نے آہستہ سے کہا تو صدیقی نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں والگر کے ساتھ والے کمرے میں پہنچ گئے۔ چوہان نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اس پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے باکس میں سے ایسی آوازیں آئی جیسے کوئی فون ڈائل کر رہا، اور صدیقی اور چوہان دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ "یس ماسٹر کلاب" سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ "ہیلو، میں والگر بول رہا ہوں، ہوٹل البانو سے۔ آسکر سے بات کراؤ۔" والگر کی تیز آواز سنائی دی۔ "ہولڈ آن کریں۔" دوسری لمحے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ڈکٹا فون بھی طاقتور تھا، پھر وہ اس میز کے نیچے موجود تھا جس پر فون تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ گویا کافی ہلکی تھی، لیکن اس کے باوجود بہرحال واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ "یس، ہاسکر بول رہا ہوں۔" چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ "ہاسکر، میں والگر بول رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دو مقامی آدمی میرے پاس آئے تھے، وہ مادام شیری اور ان کے آدمیوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔" والگر نے کہا۔ "تم سے پوچھ رہے تھے؟ کیا مطلب؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا کوئی تعلق ہے؟" دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ "ایک تو مجھے معلوم نہیں ہے، دوسرا تمہارے کسی آدمی نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہو۔ بہرحال وہ بھاری معاوضہ بھی دینے کے لیے تیار تھے۔" والگر نے کہا۔ "تم نے کیا بتایا انہیں؟" دوسری طرف سے سرد لہجے میں پوچھے گا۔ "میں نے انہیں کیا بتانا تھا؟ میں نے تو ان سے واقفیت سے ہی انکار کر دیا۔ تم تو جانتے کہ میں اپنے ساتھیوں کے راز کبھی فاش نہیں کرتا۔ ہاں، اگر تمہاری بجائے اس بارے میں کسی اور سے بات ہوتی تو میں یقیناً اس سے بارے معاوضہ وصول کر لیتا۔" والگر نے کہا۔ "لیکن تم انہیں کیا بتاتے؟" ہاسکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ "حلیے وغیرہ بتا دیتا۔ اب ظاہر ہے مجھے بھی تو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ گروپ یہاں موجود ہے اور بس، اور یہ بات تو وہ بھی جانتے تھے۔" والگر نے جواب دیا۔ "کون لوگ تھے یہ؟ کیا حلیے تھے ان کے؟" ہاسکر نے جواب، "مقامی آدمی تھے، ایک کا نام آصف، اس سے 1 سال پہلے ایک ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی، دوسرے کا نام رانا ہے۔" ان کا کہنا تھا کہ والگر نے ان کے نام بتانے کے ساتھ ساتھ وہ تفصیل بھی بتا دی جو چوہان نے اسے بتائی تھی، ساتھ ہی ان کے حلیے بھی بتا دیے۔ "اوکے، بہرحال شکریہ۔ معاوضے کی تم فکر نہ کرو، میرا آدمی معاوضہ لے کر تمہارے پاس ابھی پہنچ جاتا ہے۔ میں اچھے دوستوں کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں۔" آسکر نے کہا۔ "اوکے، اسی لیے تو میں نے تمہیں کال کیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی مناسب آدمی ہو۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ گڈ بائے۔" والگر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھنے کی آواز سنائی دی۔ بہرحال اس ماسٹر کلب کی آسکر کا کلو مل گیا۔ صدیقی نے کہا۔ "لیکن ماسٹر کلب ہے کہاں؟" چوہان نے کہا۔ "کس سے معلوم کریں گے؟" صدیقی نے کہا۔ "میرا خیال ہے کہ آسکر کا جو آدمی یہاں موجود ہے اس سے ساری معلومات لے لینی چاہیے۔ وہ ڈکٹا فون بھی واپس حاصل کرنا ہے۔" چوہان نے کہا۔ "جہاں تک میرا آئیڈیا، آنے والا اس والگر کو ہلاک کرنے آ رہا ہے، کیونکہ اس آسکر نے جس انداز میں معاوضہ بھجوانے کی بات کی ہے اس سے تو میں یہی سمجھا ہوں۔" صدیقی نے کہا۔ "ہو سکتا ہے، بہرحال ابھی تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا۔" چوہان نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چوہان باکس کو آن رکھا ہوا تھا، پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں چونک پڑے۔ "کون ہے؟" والگر نے آواز دی۔ "مجھے ہاسکر نے بھیجا ہے۔" ایک مردانہ سی آواز سنائی دی۔ "یس کم ان۔" والگر کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ "صدیقی، تم باہر ٹھہرو، اس وکی کو واپس پھر باہر آ، بہرحال یہاں ہی آنا ہے۔" چوہان نے کہا، اور صدیقی سر ہلاتا ہوا اٹھا تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ دروازے سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس میں جھری رکھ لی اور اس سے باہر کی طرف نظر آ رہا تھا۔ "لے آئے معاوضہ؟" والگر کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ "ہاں، یہ ہے۔" سویکی کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ٹھک کی آواز سنائی دی اور والگر کے حلق سے انتہائی کربناک چیخیں نکل گئی۔ "ختم کر دیا اس نے؟" چوہان نے صدیقی سے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دروازہ کھولا، پھر دوسرے لمحے ایک مقامی نوجوان چیختا ہوا اچھل کر کمرے کے درمیان فرش پر آ گرا۔ چوہان کی لات حرکت میں آئی اور اٹھتا ہوا نوجوان ایک بار پھر چیخ مار کر نیچے گرا۔ صدیقی نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ کر اٹھا لیا تھا، پھر چوہان کو اس کی کانپٹی پر سے لات چلاتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، البتہ اس نے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ چوہان اس کے بعد وکی بے ہوش ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وکی واپس آ گیا۔ "یہ لو ڈکٹا فون، والگر ختم ہو چکا ہے۔" صدیقی نے کہا، اور
ہاتھ میں موجود ڈکتا فون چوہان کی طرف بڑھا دیا۔ چوہان نے ڈکتا فون اور باکس اٹھا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالے، جبکہ صدیقی نے وکی کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا۔ پھر ان دونوں نے مل کر ایک پردہ اتارا، اسے پھاڑ کر رسی بنائی۔ اس رسی سے وکی کے دونوں بازو اس کی پشت پر باندھ دیے۔ پھر صدیقی نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحہ بعد وکی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو صدیقی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے اس کے کان پٹی پر رکھ دیا۔ تم دروازے پر رکو، اچانک کوئی آ نہ جائے، میں ایسے پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ صدیقی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا تو چوہان سر لاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صدیقی اس وکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحہ بعد وکی نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بازو چونکہ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے اٹھنے کی کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکا۔ تمہارا نام وکی ہے، تمہیں ہاسکر نے بھیجا ہے اور تم نے والگر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، صدیقی نے انتہائی خرخت لہجے میں کہا تو وکی کے چہرے پر حیرت اور دہشت کے آثار نمودار ہوتے چلے گئے۔ تم کون ہو؟ یہ جھوٹ ہے، میں تو کسی والگر کو نہیں جانتا، وکی نے بخلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ والگر کے کمرے میں لگے ہوئے خفیہ کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر میں سارے وقوعے کی نہ صرف فلم بن چکی ہے بلکہ تمہارے اور والگر کے درمیان ہونے والی بات چیت بھی ٹیپ ہو چکی ہے، لیکن ہم تمہیں خاموشی سے جانے دے سکتی ہیں بشرطیکہ کہ تم ہمیں بتاؤ کہ آسکر شی ڈاگ سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ اور صدیقی نے کہا شی ڈاگ وہ کون ہے؟ وکی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا تو صدیقی اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ واقعی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مادام شیری کو جانتے ہو؟ صدیقی نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا، میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، وکی نے جواب دیا۔ ماسٹرز کلب کہاں ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ رضا روڈ پر بڑا مشہور کلب ہے، وکی نے جواب دیا۔ ہاسکر وہاں کدھر رہتا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ وہ ماسٹر کلب کا مالک ہے، وکی نے جواب دیا۔ کس کام میں وہ ملوث ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہر قسم کا دھندا کر لیتا ہے، بھاری معاوضے پر، لیکن زیادہ تر قیمتی اور ناجاب چیزوں کا وعدہ کرتا ہے، وکی نے جواب دیا۔ ماسٹر کلب میں وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ، صدیقی نے کہا۔ لیکن تم کون اور یہ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وکی نے پہلی بار کا جواب سوال کرتے ہوئے کہا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، صدیقی نے ورراتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، وکی نے کہا۔ صدیقی نے مشین کا پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے وکی کی کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر قالین پر بکھر گئی۔ آؤ نکل چلیں، صدیقی نے چوہان سے کہا۔ چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ہوٹل سے باہر پہنچ چکی تھی، لیکن صدیقی نے ایک سائڈ گلی میں کار لے جا کر روک دی۔ ہمیں ماسک میک اپ کر لینا چاہیے، ایک تو کاؤنٹر مین نے ہمارے اولیے پولیس کو بتا دینے ہیں اور دوسرا اس ہاسکر تک بھی ہمارے اولیوں کی تفصیل پہنچ چکی ہے، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کھولا، اس میں سے ایک باکس نکالی، اس میں سے ماسک موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے اولیے اور بالوں کا رنگ اور ڈیزائن سب کچھ بدل گیا تھا اور وہ اب غیر ملکی دکھائی دے رہے تھے۔ اب ان ہاسکر کو کور کرنا ہے، صدیقی نے اس بات میں سارے لا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ماسٹر کلب کی پارکنگ میں پہنچ چکی تھی۔ کلب کے حال میں زیر زمین دنیا کے افراد بھرے ہوئے تھے، غیر ملکیوں کی بھی وہاں خاصی تعداد موجود تھی، جس میں عورتیں بھی تھیں اور مارک بھی کھلے عام شراب اور منشیات کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ کیا حالات ہیں یہاں کے؟ کھلے عام منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، کیا پولیس یہاں نہیں آتی؟ چوہان نے حال میں داخل ہوتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر ہمارا ملک صرف پولیس کی فرض شناس بن جائے تو یہاں کسی قسم کا کوئی جرم ہی نہ ہو، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ دونوں کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے جہاں ایک ورزشی جسم کا نوجوان موجود تھا اور اس کے جسم پر سرخ رنگ کی ہاف آستین شرٹ اور جینس کی پتلون تھی۔ چہرے مورے سے وہ زیر زمین دنیا کا ہی آدمی لگ رہا